وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقوله حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطعت أعمالهم ورجاؤهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تشریح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو اذا جاءہم امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ پہنچا یعنی قیامت آ گئی، کہ دنیا میں تو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر بھی لبیک نہ کہا، اور انبیاء علیہم السلام نے جو ان کو اللہ کے قرآن کی آیات سنائی ان پر بھی ایمان نہ لائے، اور وہ انذار کے باوجود بھی اللہ کے عذاب کے آگے نہ جھکے. لیکن جب قیامت کا عذاب آیا، اور وہ آئے گا بھی اچانک، کیونکہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. قیامت کا آنا جو ہے وہ حق ہے. قیامت کی علامات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا وہ استوانا والصفات کہاتین، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت ختم. تو معنی یہ ہے کہ حضور کی بعثت جو ہے وہ بھی گویا علامات ہے قیامت میں. تو لیکن جو قیامت کی خاص گھڑی ہے کہ کب ہوگی، کس وقت ہوگی، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ کی ذات. اس لیے پوچھا گیا یسألونک عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو جواب دے دے قل انما علمها عند اللہ، اللہ کے پاس علم ہے، وہ کسی کو علم نہیں. تو اسی طرح جیسے کہ ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کافروں کو قیامت میں پکڑا، اب قیامت تو پکڑے گی، لیکن چونکہ اللہ کے علم میں ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں ہو گئی ہیں یا آئندہ ہوگی ان کے بارے میں بھی خبر دے رہے ہیں. فأخذهم من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا جس طرف سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا.
فَإِنَّ ذَلِكَ أُبْلِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ، اب جب قیامت آئے گی تو اب یہ ہر بھلائی سے محروم ہو جائیں گے اور ہر رحمت اور راحت سے یہ نا امید ہو جائیں گے کہ بھی اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ وَانْقَطَعَتْ آمَالُهُمْ وَرَجَاؤُهُمْ، ان کی امیدیں اور ان کی جو تمنائیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، تو پھر اس کے بعد اگر مانے تو کیا فائدہ ہو۔ ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وهي العقول والفهوم والتي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون بما في القول من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه هو الفاعل المختار لما يشاء۔ اب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتی ہیں کہ میں نے تو اپنے بندوں کو قوت سامعہ باصرہ اور عقل عطا فرمائی، میں نے ان کو عقول دیے، میں نے افہام دیے تاکہ میں چیزوں کو دیکھیں، پہچانیں، میری نشانیوں پر غور کریں، تدبر کریں اور میری وحدانیت کو مانیں، لیکن یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی انہوں نے غور نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں اسی لیے دی تھی، اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، دل دیا ہے، تو ہم غور کریں، تدبر کریں اللہ کی نشانی۔ لیکن کافروں کا حال یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو دل دیے لیکن یہ سمجھتے نہیں، ہم نے ان کو کان دیے لیکن یہ سن کے قبول نہیں کرتے، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن یہ دیکھنے کے بعد اللہ کی آیات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب ان کی مثال ایسے ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور ہے، بلی ہے، کتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کے مکان کو پہچانتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانتا ہے۔ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ کے حکم کو نہیں پہچانتے، اللہ کی آیات کو نہیں پہچانتے، اور وہ آیات جو سارے کون میں آفاق میں دلالت کر رہی ہیں کہ ہمارے بنانے والا کوئی، کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اللہ نے فرمایا کیا غور نہیں کرتے یہ اونٹ میں کہ ہم نے اس کو کیسا عجیب الخلقت پیدا کیا ہے، یہ غور نہیں کرتے آسمانوں پہ ہم نے کیسا بلند کیا آسمانوں کو، یہ غور نہیں کرتے پہاڑوں کو کہ کیسے ہم نے زمین پہ جما دیا، یہ زمین میں غور نہیں کرتے کہ کیسے تیرے لیے اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی نا کہ عرب لوگ جو ہیں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، تو جب اونٹوں کے قافلے چلتے ہیں تو لازمی بات ہے یا تو اونٹ پہ نظر پڑے گی، اگر اوپر دیکھیں گے تو آسمانوں پہ نظر پڑے گی، سامنے دیکھیں گے تو پہاڑوں پہ نظر پڑے گی، نیچے دیکھیں گے تو زمین پہ نظر پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا ان چیزوں پہ غور کرو، یہ ساری چیزیں نہیں دلالت کر رہی کہ ہمارے کوئی بنانے والا ہے۔ وَقَوْلُهُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ أَيْ مَا أَقَلَّ شُكْرُكُمْ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ، کیا تم نے یہی شکر کیا اللہ کی نعمتوں کا جو اللہ نے تم پر نعمتیں عطا فرمائی۔ اصل یاد رکھیں کہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ شکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بس شکر ہو گیا۔ یہ شکر نہیں ہوتا، سب سے پہلے شکر ہے ایمان۔ اگر بندہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تو وہ شاکر نہیں، وہ کافر ہے۔ کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے اس کو قوت علمیہ عطا فرمائی، عقلیہ عطا فرمائی، لیکن وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا تو کیا شکر ہے؟ تو پہلا شکر ہے ایمان لانا۔ جو ایمان لایا اس نے گویا اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا۔ اب دوسرا شکر کیا ہے اس کے بعد
کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کی فرما برداری میں استعمال، اس کی نافرمانی سے بچیں، یہ ہے شکر۔ اس کے بعد جو آخری درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی شکر کریں، کہ پانی پئیں تو کہیں الحمدللہ، کھانا کھائیں تو کہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اگر کپڑا پہنے تو کہیں الحمدللہ الذی کسانا من العرا، اللہ اگر ٹھکانہ دے تو کہیں آوانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ تو آخری درجہ ہے شکر کا، سب سے پہلا درجہ ہے ایمان، اور اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو آنکھیں گناہ نہ کریں، اللہ نے کان دیے ہیں تو کان حرام نہ سنیں، اللہ نے زبان دی ہے تو زبان جھوٹ نہ بولے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ حرام کے پکڑنے کے کام نہ آئے، اللہ نے پاؤں دیے ہیں تو وہ گناہ میں چلنے کے کام نہ آئے، اللہ نے دولت دی ہے تو وہ زنا میں اور جوئے میں اور شراب میں نہ خرچ کی جائے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، یہ ہے شکر۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ کہتا ہے شکر ہے شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ اس لیے فرمایا قلیلا ما تشکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرا بندی آپ جتنی کوشش فرمائیں لیکن اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی۔ ثم اخبر تعالی عن قدرته العظیمة وسلطانه القاهر في برئه الخلیقہ وزرعه لهم في سائر اقطار الارض على اختلاف اجناسهم ولغاتهم وصفاتهم۔ اس کے بعد اللہ اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار فرماتے ہیں، اپنی بادشاہی اور غلبے کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے مخلوق پیدا کی، اور پھر میں نے کیسے سب کو مختلف زمین میں عالم میں بچھا دیا، کوئی کہیں ہے، کوئی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، گورے ہیں، کالے ہیں، ہر قسم کی مخلوق ہے، ہر جنس ہے اور ہر قسم کی زبانیں ہیں۔ ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم۔ اللہ نے فرمایا جیسے میں نے اس مخلوق کو بکھارا ہے اسی طرح قیامت والے دن اولین و آخرین کو ہم جمع کر کے میدان حشر میں لائیں گے۔ تو اللہ کا پیدا کرنا بھی مشکل نہیں، اللہ کا اس پورے عالم میں ان کو پھیلانا بھی مشکل نہیں، پھر جمع کرنا بھی مشکل نہیں۔ ولا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا انثى ولا جلیلا ولا حقیرا الا اعاده كما بدأه۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہم نہ کسی چھوٹے کو نہ بڑے کو، نہ کسی مرد کو نہ عورت کو، نہ کسی بڑی شخصیت کو نہ کسی غریب حقیر کو، سب کو اسی طرح اٹھائیں گے جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا تھا، جیسے ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے۔ پہلے پیدا کرنے پہ بھی اللہ قادر ہیں اور دوبارہ پیدا کر کے اٹھانے پہ بھی قادر ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ أَيْ يُحْيِي الظَّمَّ وَيُمِيتُ الْأُمَمَ، اسی کی ذات ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گی، اور اسی کی ذات ہے جو زندہ انسانوں کو موت دیتی ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَيْ وَعَنْ أَمْرِهِ تَسْخِيرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلٌّ مِّنْهَا يَطْلُبُ الْآخَرَ طَلَبًا حَثِيثًا يَتَعَاقَبَانِ لَا يَفْتَرَانِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ بِزَمَانِ غَيْرِهِمَا۔ اب یہ نظام عالم دیکھو، اللہ نے فرمایا میں نے رات اور دن بنایا، رات دن کے پیچھے، دن رات کے پیچھے ایک دوسرے کو طلب کر رہے ہیں، اور نہ تو تھکتے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ رات ہو لیکن دن نہ ہو، نہ یہ ہے کہ دن ہو اور رات نہ ہو، بلکہ ایک نظام ہے، اس پر میرے حکم پہ چل رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر چیز جو ہے اپنے نظام میں اپنے مدار کے اندر پھر رہی ہے اور چکر لگا رہی، اور میں غور نہیں کرتی فَلَا تَعْقِلُونَ، کہ رات دن تمہارے اوپر گزر رہی ہے، سورج چاند دیکھ رہے ہو، آسمان دیکھ رہے ہو، ساری نشانیاں دیکھ رہے ہو، پھر غور نہیں کرتے ہو، میری وحدانیت کو نہیں پہچانتے ہو۔ أَفَلَيْسَ لَكُمْ عُقُولٌ تَدُلُّكُمْ عَلَى الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
الذي قد كان كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء. اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے جو اس بات پہ دلالت کرے کہ وہ غالب ہے، وہ علم والا ہے، ہر چیز اس کے تابع، اور ہر چیز وعز كل شيء سب سے بلند، وخضع له كل شيء اور ہر چیز اس کے آگے جھکنے والی ہے. ثم قال تعالى مخبرا عن منكري الباس الذين اشبهوا من قبلهم من المكذبين. اس کے بعد اللہ خبر دیتے ہیں کافروں کے بارے میں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بھی اسی طرح کہتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کہتے تھے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، ان سے پہلے جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے. قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں. کیوں جب بندہ مرتا ہے نا تو پہلے گوشت گل جاتا ہے، پھر ہڈیاں رہ جاتی ہیں، پھر ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھیں گے. یہ عجیب باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ یعنی يَسْتَبْعِدُونَ وُقُوعَ ذَلِكَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِمْ إِلَى الْبَلْ. یہ اپنے آپ کو گلنے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مشکل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھنا جو ہے نا، یہ ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے ہیں، آج تک وہ اٹھا ہے. آج تک جو مر گیا واپس آیا ہے کہ ہم واپس آئیں گے؟ نہ وہ واپس آئے نہ ہم واپس آئیں گے. بس دنیا ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ. جیسے جانور دنیا میں آتا ہے کھاتا پیتا مر جاتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جائیں گے، دوبارہ کوئی نہیں اٹھیں گے. یعنون العیادۃ محال، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اٹھنا ہمارا بڑا مشکل ہے. انما یخبر بها من تلقاها عن کتب الاولین واختلافهم وهذا الانکار والتکذیب منهم كقوله اخبارا عنهم. یہ جو ایک دوسرے سے سنتے تھے وہی بات کہہ رہے ہیں. جیسے آیا اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہ جب ہماری ہڈیاں کو سیدھا ہو جائیں گی کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ پھر تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارا دوبارہ اٹھنا مشکل کیا ہے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، صرف ایک آواز، ایک جھڑک، ایک چیخ اور سارے میدان میں کھڑے ہو گئے. مشکل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف حکم دیں گے اور ملک جو ہے وہ صرف سور پھونکیں گے اور ساری مخلوق کھڑی ہو جائے گی. جیسے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اب اللہ اپنی توحید وحدانیت اپنی قدرت پہ دلائل دیتے. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له
ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها وما هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه ما اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى. اب اللہ ان آیات میں اپنی وحدانیت، اپنی ذات کی قدرت کاملہ اور اپنا استقلال، اپنی قدرت کا اپنی مخلوق میں اپنا تصرف اپنے ملک کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ انہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، ولا تنبغی العبادت الا لہ، اسی کے سوا کسی کی عبادت لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اس لیے اللہ نے اپنے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب آپ ان مشرکین سے پوچھیں جنہوں نے میرے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ معبود بنا رکھے ہیں، کبھی بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کبھی درختوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور بعض قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا بناتے ہیں، حالانکہ میری ربوبیت کے قائل ہیں لیکن میری الوہیت کے قائل نہیں. رب تو مانتے ہیں لیکن الہ نہیں مانتے. الہ کا معنی ہوتا ہے کہ معبود برحق جس کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ ہو. تو جب بندہ کسی غیر سے مدد مانگتا ہے، نظر چڑھاتا ہے، نیاز دیتا ہے، غیر کے نام پہ دمبے اٹے گٹے ذبح کرتا ہے، صاف بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کو بتائیں ما ھذا فقد اشرکوا معہ، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں الہیت میں، اللہ کی الوہیت میں. کیا معنی فعبدوا غیرہ معہ، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن غیروں کا سجدہ بھی دیتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں لیکن غیروں کو بھی پکارتے ہیں، اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں لیکن غیروں کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ولا یملکون شیئا، کسی چیز کے وہ مالک بھی نہیں، کسی چیز کو بھی وہ مٹا نہیں سکتے، بل اعتقدوا انہم یقربونہم الیہ زلفا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آلیہ ہیں ان کی سفارش جو ہے ہمیں اللہ کا قرب نصیب کر دے گی. وہ کہتے ہیں اصل تو خدا ہے نا، یہ تو ہمارا واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں ملانے والے ہیں. جب یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تو خود مر گئے، ختم ہو گئے تو کسی دوسرے کو کیسے بچائیں گے، یہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، خالق بھی نہیں ہے، بس کہتے ہیں سفارشی ہیں ہمارے. جیسے قرآن کہتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کریں. اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ جو کچھ کے زمینوں میں ہے کس کا ہے، کون اس کا مالک؟ اور کوئی جواب ہی نہیں، جواب بھی یہی ہے سیقولون للہ، سب یہی جواب دیتے ہیں کہ ہے تو اللہ کا. اللہ نے فرمایا یہ مانتے ہو تو پھر ڈرتے نہیں ہو، پھر میرے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ جب سب میرا ہے، ملک میرا ہے، مخلوق میری ہے، مملوک میرے ہیں، عبید میرے ہیں، تو پھر غیروں کو تم نے کیسے شریک بنا رکھا؟ اس لیے فرماتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہا، ای من مالکہ الذی خلقہا، کون اس کا مالک ہے؟ ومن خلق ومن فیہا من الحیوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات، اور زمین میں جتنے حیوان ہیں، سبزیاں ہیں، معدنیات ہیں، پہاڑ ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب کا مالک کون ہے؟ ان کو اگر جانتے ہو تو بتاؤ، کوئی اور مالک ہے تو دکھاؤ نا جو کہے کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ اللہ نے بنائی.
یہ جو جانور ہیں نا یہ تو بنائے ہیں اللہ نے اور یہ ہم نے بنائے ہیں، کوئی تو دکھاؤ نا، کوئی تو دکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کے آگے تم جا کے سجدہ کرتے ان کو کہو ایک مکھی تو بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بتایا مکھی بنانا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی ان کے آگے مٹھائی رکھو نا تو کھا جائے تو یہ وہ چھڑا نہیں سکتے۔ اگر تم ان کو عطر لگا دو اور ان کی جا کے اوپر عطر کی شیشیاں ڈیل دو اور مکھیاں بیٹھ کے عطر چوس لیں تو ان کو پکڑ کے نہیں روک سکتے کہ ہمارا عطر خراب نہ کرو۔ یہ تو ایک مکھی سے چیز لینے پہ قادر نہیں ہے، تمہیں کیسے نفع پہنچا سکتے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ ان ساری مخلوقوں کا ان کنتم تعلمون، جواب اللہ فرمائیں گے کیوں، اور جواب ہی کوئی نہیں، سیقولون للہ ای فیعترفون لک بأن ذلک للہ وحدہ لا شریک لہ، اقرار کرتے ہیں کہ ان سب کا مالک خالق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو افلا تذکرون، کیوں نصیحت نہیں پکڑتے ہو، کیوں غیروں کی عبادت کرتے ہو؟ انہ لا تنبغی العبادت الا للخالق الرازق لا لغیرہ، عبادت اسی کی ہوتی ہے جو خالق ہے، جو رازق ہے۔ اور اس کے بعد فرمانے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اچھا یہ بتاؤ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ایمن ہوا خالق العالم العلوی، آسمان زمین اور یہ ستارے، بما فیہا من الکواکب النیرات والملائکہ والخاضعین لہ فی سائر الاقطار منہا والجہاد، ان ستاروں کے پیدا کرنے والا، آسمانوں میں ملائکہ کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ومن هو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ یعنی الذی هو سقف المخلوقات، ساری مخلوقات کی چھت جو ہے وہ عرش ہے، وہ آسمانوں سے بھی اونچا ہے۔ کما جاء فی الحدیث الذی رواہ ابو داؤد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال شان الله اعظم من ذلك ان عرشه ولا سماواته هكذا واشار بيده مثل القبة، فرمایا کہ گویا کہ عرش جو ہے قبے کی طرح آسمانوں کے بھی اوپر چھایا ہوا ہے۔ وفي الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، اللہ نے فرمایا کہ تمام آسمان اور زمینیں کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہیں جیسے کوئی کڑا میدان میں ڈالا جائے۔ فرمایا وَإِنَّ الْكُرْسِيَّ بِمَا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَرْشِ كَتِلْكَ الْحَلْقَةِ فِي تِلْكَ الْفَلَاتِ، اور کرسی عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی ایک حلقہ زمین میں ڈال دے، وہ کتنی جگہ روکے گا؟ وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ قَطْرَيْ الْعَرْشِ مِنْ جَانِبٍ الى جانب مسیرت 50,000 سنہ، اس لیے بعض سلف فرماتی ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا سفر جو ہے 50,000 سال کا ہے۔ ارتفاعها من الارض السابعة مسیرت 50,000 سنہ، اور 7ویں آسمان سے اتنا اونچا ہے کہ اس کا سفر جو ہے 50,000 سال کا ہے۔ وقال الضحاک عن ابن عباس انما سمی عرشا لارتفاعہ، کہ اس کو عرش کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے اونچا ہے، اور اللہ کی ذات پاک جو ہے عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، لیکن یاد رکھیں کیفیت میں بحث نہیں کریں گے، ہمارا ایمان ہے لیکن کما یلیق بشانہ تبارک و تعالی، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ہوائی جہاز میں جب کھڑے ہو کر وضو کرنے کی سہولت نہیں ہے تو نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟
میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بہرحال آپ کو اگر طریقہ نہ آتا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہم تو ہمیشہ ہوائی جہاز میں وضو بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیسے نہیں کھڑے ہو سکتے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بڑے آرام سے آدمی وضو کر لے اور گلاس بھر کے کموڈ پہ پاؤں رکھ کے دھو لے، کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی، کیا تکلیف؟ بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر تم نہ پڑھ سکو ہوائی جہاز پہ تو زمین پہ اتر کے پھر قضا پڑھنی ہو، لیکن ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا مسئلہ کوئی نہیں۔ اگر حالت ہم سفر میں ہیں تو دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر کے اندر دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط ہوتی ہے کہ جب ظہر پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ بعد میں جمع کروں گا عصر کو۔ اگر یہ نیت نہ ہو پھر جمع نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح جب مغرب پڑھیں گے تو نیت ہو کہ میں عشاء کو جمع کروں گا، مغرب پڑھ کے پھر عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، اس کے علاوہ سفر میں جمع حقیقی تو نہیں ہے، البتہ جمع سوری ہے۔ سوری کا کیا معنی؟ یعنی دیکھنے میں تو دونوں ملی ہوئی نظرتی ہیں، لیکن ہر نماز اپنے وقت میں ہے کہ ظہر میں دیر کر دیں، اور اب مثال کے طور پر آج کل پڑھے تو عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، تو اس میں آپ پڑھ لیں تو دونوں نمازیں گویا اکٹھی بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں ہو گئی۔ ایک نماز آپ نے آخر وقت میں پڑھی اور ایک نماز آپ نے اول وقت میں پڑھی۔ اور امام صاحب بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، یاد رکھو، کوئی امام بھی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، امام صاحبان صرف فرمان رسول کو سمجھاتے ہیں، اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یہ لوگوں کے ایک دماغ میں ہوتا ہے کہ دیکھو جی جب حدیث موجود ہے تو امام کی کیا ضرورت ہے، تو جب قرآن موجود ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ تو جاہلوں والی باتیں ہیں لوگوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے۔ اور جی حدیث موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تو قرآن تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، بس ٹھیک ہے، بس جب قرآن موجود ہے اللہ کہتے ہیں کہ قرآن واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو ہم نے آپ کے ساتھ اتارا ہے اسی کی اتباع کرو، یعنی باقی سب چھوڑ دو۔ یہ جہالت۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے ہم محتاج ہیں صحابہ کے، اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فرمان حضور نے کس حالات میں کب حکم دیا تھا۔ جب تک وہ شان نزول، اسباب نزول، وہ واقعہ سامنے نہیں آئے گا ہمیں بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے ائمہ کرام جو ہیں، یاد رکھو، یہ لوگوں کی جہالت ہوتی ہے۔ اور جی 4 مذہب بن گئے، کوئی 4 مذہب نہیں بنے، دین ایک ہے اور دین اسلام ہے۔ اس کا ماخذ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، تب مسائل جا کے سمجھتا ہے۔ اگر ان 4 چیزوں پر آدمی کا اعتقاد ہی نہ ہو تو مسائل سمجھ نہیں آ سکتے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی قیاس تو شیطان نے کیا تھا، تو قیاس مذموم بھی ہوتا ہے، قیاس محمود بھی ہوتا ہے۔ شیطان نے جو قیاس کیا تھا وہ مذموم تھا، اور ہم جس قیاس کی بات کرتے ہیں وہ قیاس محمود ہے۔ اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیں کہ حضور کے زمانے میں بلڈ جو ہے نہیں لگایا جاتا تھا، کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو، اس کو خون کیسے دیا جائے؟ اس دور میں نہ لیبارٹری تھی، نہ کوئی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ تھا، نہ خون دینے کا طریقہ تھا، بس وہ یہ ہوتا تھا، کوشش کرتے تھے کہ خون بند ہو جائے، ہو گیا نہ بندہ مر گیا۔
اب یہ چیزیں آئی ہیں حضور کے، صحابہ کے، تابعین کے دور کے بعد، تو اب اس اچھا اور مسئلہ بھی معمولی نہیں ہے، لوگوں کی جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہے زخمی ہو گیا، اس کو خون کی ضرورت ہے، آپ کہیں جی ٹھہرو میں مولوی سے مسئلہ پوچھ لوں، بندہ مر جائے آپ مسئلہ پوچھتے رہیں۔ تو اس کے لیے اب ائمہ کرام نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا، اور اجتہاد میں اس مسئلے کو قیاس کیا کہ بھائی اگر چھوٹا بچہ ہے اس کو دوسری ماں کا دودھ پلانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ماں بیمار ہو گئی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو کوئی اور عورت پلائے تو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو دودھ پلانا دوسری ماں کا اگر جائز ہے تو خون بھی تو دودھ سے بنتا ہے، خوراک سے بنتا ہے، تو جیسے دودھ نقل ہو سکتا ہے خون بھی نقل ہو سکتا ہے۔ علماء نے فتویٰ دے دیا، فتویٰ قرآن کے مطابق ہے، ان کے گھر کے نکلا ہوا ہے۔ اسی لیے اب حضور کے زمانے میں کوئی شرابی پیتا تھا شراب تو 40 بیت مارتے تھے۔ اچھا وہ بیت بھی کیا ہوتا تھا؟ جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی چھڑی مار دیتا، جس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی لکڑی مار دیتا، اچھا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو وہ اپنا کپڑے کو لپیٹ کے وہ کپڑا مار دیتا۔ اس طرح وہ 40 پورا کر لیتے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خیر القرون کا دور تھا۔ جس بندے کو وہ 40 بھی اس قسم کے بیت لگ جاتے تھے وہ اتنا بے عزت ہو جاتا تھا کہ وہ تو اپنی موت مر جاتا تھا۔ یہ دیکھو وہ آدمی اس کو شراب کی حد لگی ہے، اس کا جینا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اتنا ذلیل ہو جاتا تھا معاشرے میں کہ اس کے لیے یہ بڑی سزا تھی۔ اس کے دور میں حضور پاک کا دور گزر گیا، پھر صحابہ کا دور آیا، سیدنا ابو بکر کا دور آیا، پھر سیدنا عمر کا دور آیا، لوگ بھی بڑھتے گئے اور شرابی بھی بڑھتے گئے۔ اچھا ان کو جب اس قسم کے 40 بیت مارو وہ ڈھیٹ ہو گئے، ہنستے ہوئے چلے جاتے، کیا ہو گیا؟ جیسے آج کل ہمارے ہاں جو چور ہیں ڈاکو ہیں، سارا دن تھانے دار ان کو لٹکا کے مار مار کے مٹی کر دے، جب فارغ ہوں گے نہا دھو کے کپڑے پہن کے اکڑ کے پھر چل رہے ہیں، پرواہ ہی کوئی۔ اچھا پوچھو بھی صحیح یار، سنا ہے تمہیں تھانے والوں نے کہا جی یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ مارتے ہیں کبھی ہم مارتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ڈھیٹ ہو گئے۔ تو اب حضرت عمر مجبور ہوئے، انہوں نے کہا بھی حدود تو ہوتی ہے انزجار کے لیے کہ لوگ ڈر جائیں، لوگ تو ڈر نہیں رہے، تو اب کیا کریں؟ تمام اولو العزم صحابہ کو، ارباب حل و عقد کو جمع کیا کہ بابا لوگوں میں شراب کو بڑھ رہی ہے اور ان 40 بیتوں سے تو وہ انزجار ہو نہیں رہا، اب فیصلہ کرو کہ کیا کریں۔ مختلف آدمیوں نے رائے دی، کسی نے کہا 50 مارے، کسی نے کہا جی اچھی طرح بیت مارے جائیں، اب یہ نہ ہو کہ کوئی عام لکڑی ہے کوئی عام کپڑا ہے، نہیں بلکہ بیت ہوں تاکہ پتہ لگے اس کو کہ بیت لگے ہیں۔ کسی نے کہا 60 مارے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا انہوں نے فرمایا 80 بیت مارے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا علی امیر المؤمنین، آپ نے فرمایا 80 بیت مارے جائیں، تو اس پر آپ کا استنباط اور دلیل کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو بات سنو، جو بندہ کسی کو ناجائز تہمت لگائے، قذف کرے، زنا کی تہمت لگائے مرد کو یا عورت کو، اس کی سزا قرآن میں کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 80 کوڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من شاربا ساکارا، جو بندہ شراب پیے گا نشہ ہوگا، ومن ساکارا ہزا، جب نشہ ہوگا تو اول فول بکے گا، بکواس کرے گا، جو منہ میں آئے گا گندگ نکالتا رہے گا، تو اس کی بھی تو وہی سزا ہو نا جو اول فول بکنے والے کی سزا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھی ٹھیک۔ تو حضرت علی نے قیاس کیا اس مسئلے پر کہ قذف میں چونکہ 80 بیت مارا جاتا ہے اور ہر شرابی شراب کے بعد نشے میں جب آتا ہے تو وہ بھی تو جو مرضی آئے منہ سے بکواس کرتا رہتا ہے، کبھی بیوی کو ماں کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی ماں کو بیوی کہہ رہا ہوتا ہے،
کبھی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی لوگوں سے لڑتا ہے، کبھی کسی کو برا کہتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی وہ قذف والی سزا کا حقدار ہے۔ تو انہوں نے قیاس کیا۔ اب چونکہ فیصلہ کرنے والے خلفاء راشدین میں 2 خلیفے ہیں، حضرت عمر بھی خلیفہ راشد ہے، حضرت علی بھی خلیفہ راشد ہے، اور سارے صحابہ نے اس کو قبول کر لیا، دین ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں، یہ ہمارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے۔ اور دیکھو جی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، حضور پاک نے تو جمع کی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حضور سفر فرما رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز ظہر کا وقت ہو گیا حضور۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ وقت ہو گیا، لیکن الصلاۃ امامکم، چلو چلو سفر جاری رکھو، آگے جا کے نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو ہم نے دوبارہ جا کے یاد دلایا، ہم نے کہا حضور کافی دیر ہو گئی، الصلاۃ یا رسول اللہ، ہم نے الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ تو صحابہ کہتے ہیں پھر ہم چپ ہو گئے۔ اب حضور جو فرماتے ہیں ابھی نہیں، ابھی سفر جاری رکھو، آگے چلو، تو پھر کافی دیر ہو گئی۔ اب ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں ظہر کا وقت نہ نکل جائے، پھر ہم نماز کے طرف تھی، ہم پھر گئے الصلاۃ یا رسول اللہ، اب الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو، مجھے نہیں پتا ہے نماز کا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چلتے گئے، کیا مانا کہ ظہر میں اتنی دیر کر دی کہ حضور نے ظہر کو آخر وقت میں آ کے ادا کیا، اور جب سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو عصر اول وقت میں پڑھ لی۔ امام صاحب بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اپنے گھر سے نہیں کہتے، اور کوئی امام بھی اپنے گھر سے نہیں کہتا، اس کے سامنے حدیث رسول اللہ ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ افہام کا اللہ نے جو فہم دی ہے، جو عقل دیا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو بہرحال حنفی مسلک پہ تو یہ ہے کہ جمع کر سکتا ہے، لیکن اس طرح باقی ائمہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے ظہر پڑھ کے فوراً اثر پڑھ لے، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے نماز میں ایک آیت چھوڑ دی اور دہرایا بھی نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا یہ ہوتا ہے ایک رکعت میں ہم نے ایک آیت چھوڑ دی، دوسری رکعت میں جب امام اٹھا تو اس سے پیچھے سے شروع کر کے پھر اس نے آیت کو پورا کر دیا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ نماز میں جو آیت چھوڑی تھی دوبارہ پڑھ لی گئی۔ خانہ کعبہ کے سامنے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر کعبے پہ ہو، نہیں سجدے کی جگہ پہ ہو، کیونکہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے اور عاجزی ہے اور تذلل کا نام ہے۔ تو حالت نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو اور بعد میں کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں۔ اگر یہاں جو ہے مقتن کس کو کہا جائے کہ تکبیر اولا کو تھوڑا لمبا پڑھیں، کیسے لمبا پڑھیں مجھے سمجھاؤ نا۔ تکبیر اولا کو لمبا پڑھیں کیا مطلب؟ ہمیں سمجھاؤ کہ تکبیر اولا کو کیسے لمبا پڑھیں، یعنی اللہ یہ لمبا کرتے رہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی کسی کی بھی۔ اور کیا مانا ہے لمبا کرنے کا؟ جی صفیں ہم ٹھیک کر لیں، تو تم ہمارا عقل اللہ نے نہیں دیا کہ جب تکبیر ہو رہی ہے تو ہم صفیں ٹھیک کر لیں؟ ہمیں پتا ہے کہ تکبیر ہو رہی ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد بھی امام کہتے ہیں سووا استووا سد الخلل حاذ المنائکب والاعقاب، سارا کچھ کہنے کے بعد بھی تم صفیں نہ کرو تو کیا کرے آدمی؟ کھڑا ہے بس کھڑا ہوا، پیچھے سے آگے کوئی دھکا دے تو تب آگے چلا جائے تو مرضی نہ، کھڑا ہے بس کھڑا ہے، اس کا کیا علاج؟ نماز پڑھ کے سلام پھیریں گے وہی اللہ اکبر، اللہ کے بندے طواف کی جگہ ہے، ابھی طواف والے لوگ آ جائیں گے، تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ جتنے تیرے آگے بندے گزرے ہیں سب کا گناہ تمہاری گردن پہ ہوگا کہ تم نے راستہ روک دیا۔
نماز پڑھ لی ہے، جگہ خالی کرو، پیچھے جا کے آرام سے سنتیں پڑھو. یہ عقل ہمیں ہونی چاہیے. یہ ہر کام جو ہے وہ مؤذن لمبا کرے یا امام لمبا کرے، تم کیا کرو آخر؟ میں نے کتاب خریدی ہے، حافظ صلاح الدین نے لکھا ہے غسل واجب کے وقت وضو کر کے جسم پہ پانی ڈالیں، بعد میں پاؤں دھوئیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ یعنی کیا نئی چیز لکھی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہی تو ہے نا غسل کا طریقہ کہ آدمی استنجا کرے، پھر نماز کا وضو کرے، اس کے بعد پورے بدن پہ پانی بہا دے. اگر نیچے جگہ پاک نہیں ہے تو جب غسل سے فارغ ہو جائے تو پھر پاؤں دھو لے. اگر نیچے ایسی جگہ ہے کہ پانی چلا جا رہا ہے تو پھر علیحدہ پاؤں دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا لکھا ہی نہیں ہے. جب وضو لکھا ہے تو وضو کیا ہوتا ہے؟ یار کیا ہے؟ خدا کا خوف کرو. انہوں نے لکھا ہے نا وضو کر کے سارے جسم پہ پانی بہائے. تو وضو میں کلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ناک میں پانی ہوتا ہے کہ جب لفظ وضو آ گیا تو اندھے ہو آگے خود سمجھ لو. بڑی غلطی پکڑی ہے مولوی صاحب بیچارے کی. کیا کرے یار؟ بس ان کا کام یہی ہے کہ مولویوں کے عیب ڈھونڈو. بس میں نے مدینے سے عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، میں نے خود سیفٹی پھیری ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کچھ بال رہ گئے، آخر تم کوئی حجام تو نہیں تھے نا کہ پوری طرح پھیر سکتے. تم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، بس اللہ قبول کرے. ملک میں ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے پتھر کی انگوٹھی پہننا فیروزہ نیلم حرام ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ مہر مبارک تھی. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح فرماتے ہیں. حضور کی انگوٹھی جو ہے وہ مہر تھی، محمد رسول اللہ اس پہ لکھا ہوا تھا اور وہی بطور مہر بھی لگائی جاتی تھی. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ فسہ حبشی، کہ آپ کا نگینہ جو تھا وہ حبشے کا تھا. تو معنی یہ ہے کہ کبھی وہ بھی پہنی ہے کبھی وہ بھی پہنی ہے، لہذا پتھر پہننا کوئی حرام نہیں. لیکن اگر پتھروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھے تو کفر ہے. جیسے لوگوں کا عقیدہ ہے نا جی فیروزہ پہنوں گا تو برباد ہو جاؤں گا، اور اگر میں نیلم پہنوں گا تو بالکل دنیا دولت میرے تابع ہو جائے گی، ہیرا پہنوں گا تو میں بڑا آدمی بن جاؤں گا، اور فلاں پہنوں گا تو یہ ہو جائے گا. اگر یہ عقیدہ رکھے تو حرام ہے، کفر ہے. مجھے ایک آدمی نے وصیت کی تھی کہ میرا عمرہ کریں. ٹھیک ہے پھر کرو. احرام کی حالت میں نے غسل کیا ہے صابن کے ساتھ. اگر صابن خوشبو والا ہے اور سارے بدن پہ تم نے استعمال کیا ہے، اگر امیر آدمی ہو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو ایک بکری دم دے دو، اور غریب آدمی ہو تو صدقہ کر لو کہ گنجائش ہے کہ پانی بہا کے فوراً دھو ڈالا ہے نا تم نے. لیکن اگر پیسے دے اللہ تو شک میں نہ رکھو اپنے عمرے کو، ایک بکری دم ادا کر دو. آپ کا شاگرد ہے، اس نے سندھ کے علاقے میں زمین خریدا، مسجد بنایا، ہم کو امامت نہیں کرنے دیتا، تو میں کیا کروں بھائی؟ اس کا میں کیا کروں؟ مسجد تو بن گئی نا، تم کی اور جگہ نماز پڑھاتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ چھوڑو، مسجد تو رہنے دو نا. تمہیں امام نہ بنا تو مسجد توڑ دیں. مسجد ہے ٹھیک ہے، اس بیچارے کا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا، یا تمہارے کسی مسئلے پر اختلاف ہوگا اس کو، تو کوئی جھگڑا نہ کرو اس کو. ٹھیک ہے بابا، جس کو امام بناتے ہو بناؤ. میں 40 نماز پڑھے، واپسی پہ عمرہ کیا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے عمرہ کیا. انشاءاللہ سب جائز ہے. غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے، ہاں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں.
ہر چیز میں قسم کھانا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں. کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو، ورنہ بلا وجہ کیوں قسم کھائے؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا فرمائے. بیوی کے فرما بردار ہونے کا کوئی طریقہ بتائیں. ہماری بیوی ہماری فرما بردار نہیں تو تمہیں کیا بتائیں؟ بابا یہ اللہ کا امتحان ہے، عذاب ہے. بس اللہ سے دعا مانگو، اللہ حال پہ رحم کرے. ہم تو صبر کر لیتے ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اگر اللہ ہمیں جنت دے دے تو کیا گھاٹا ہے؟ ہاں جی، کیا اس میں کیا نقصان ہے؟ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں. ان کی بیوی جو تھی نا بڑی منہ پھٹ تھی، بڑی بد زبان تھی. ایک دن ایک پٹھان شاگرد کو بھیجا کہ چائے لے آؤ. وہ بیچارہ چلا گیا. اس نے کہا بی بی صاحب بھی حضرت صاحب چائے مانگتا ہے. بی بی صاحب نے حضرت کو بھی 500 گالی دی اور چائے والے کو بھی 500 گالی دی. اچھا آگے وہ پٹھان آدمی، پٹھان آپ جانتے ہیں پٹھان بلوچ تو پاگل ہوتے ہیں بیچارے، تو وہ جناب لال سرخ انگارا ہو کے چائے لے کے تو آ گیا، لیکن بڑا سرخ ہوا ہو. تو حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا استاد یہ تمہارا بی بی ہے، خدا کا قسم میرا بی بی ہوتا نا ابھی گولی مارتا. یہ بکواس کرتا ہے، ہمارے شیخ کو گالی دیتا ہے، ہمارے پیر کو گالی دیتا ہے. ایسا بی بی کو خدا کے لیے طلاق دو، چھوڑو اس کو، میں تم کو اپنا بیٹی دے گا. تو حضرت مسکرائے، فرمایا اچھا بھائی چلو بڑا اچھا مشورہ دیا تم نے. اچھا آپ نے فرمایا دیکھو میری بیوی ہے بد زبان، میں جب طلاق دوں گا تو کسی اور کے گلے پڑے گی، تو اپنے گلے سے مصیبت نکال کے کسی بھائی کے گلے میں ڈالنا یہ بھی تو شریعت اجازت نہیں دیتی نا. دوسری بات یہ انہوں نے کہا پٹھان صاحب اللہ کے ہاں میرا یہ مرتبہ دیکھ رہے ہو، اسی بد زبان کی وجہ سے تو خدا نے مجھے اونچا کیا ہے. یہ مجھے گالیاں بکتی ہیں، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے بدلہ دیتا ہے، تو اس کو میں گھر سے نکال دوں. یہ تو میرے سارے رب درجات کا ذریعہ یہ ہے. تو اب یہ باتیں پٹھان کو تو سمجھ نہیں آ سکتی تھی. اور میں نے کہا بس شیخ استاد جانے تمہارا کام جانے، ہمارا بی بی ہوتا میں اس کو سمجھا دیتا. کھا جانے کا گولی لگتا، بس السلام علیکم، بات ختم، خود جہنم میں جاتا. ایک آدمی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد عدت گزرنے کے بعد پہلی بیوی کو دوبارہ گھر لے آتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے. اس سے میں دوسری بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں اتفاق کر کے اس کو چھوڑ دیں. دونوں بیویاں متفق ہو جائیں، اس کو گھر سے نکال دیں. کبھی اس کو طلاق دیتا ہے، کبھی اس کو لڑتا ہے، کبھی اس کو منڈاتا ہے. تماشا بنایا ہوا ہے اس نے. اگر وہ طلاق کے بعد جب عدت گزر گئی دوبارہ نکاح کے بغیر اس کی وہ پہلی بیوی اس کے گھر میں آ ہی نہیں سکتی. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، حنفی ہے تو نہ پڑھیں، شافعی ہے تو پڑھا کریں. حتیم میں کتنی نفل پڑھیں؟ ساری رات پڑھو، جتنا مرضی ہے پڑھو. اگر ہم نے مدینے سے بھی عمرہ کیا، پاکستان سے بھی کیا، 8 دن باقی ہیں، ہم دوبارہ مدینے جا کے عمرہ کریں، 1,000 دفعہ جاؤ، 1000 کرو. بیت اللہ میں فرض نماز کی نیت کیسے ہوگی؟ جیسے تمہارے ملک میں ہوتی ہے، یہاں کوئی نماز بدل تھوڑی گئی ہے. اگر کسی نے زنا کیا تو اس کی 50 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن توبہ کا معنی یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ توبہ من اللہ توبہ من اللہ، شام کو پھر شروع. ایک عالم نے بتلایا تھا کہ عمرہ جو ہے وہ طواف سے افضل. بابا عمرہ طواف سے افضل ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں مکے میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ یا جعرانہ کے عمرے سے طواف افضل ہے. کیا مطلب؟ جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف کرتے رہو تو یہ افضل.
کہتے جی کہ شوہر کی آمدنی کم ہے، بیوی خرچہ زیادہ مانگتی ہے، تو یہ شریعت نہیں کہتی کہ چوری کر کے ڈاکہ مار کے بیوی کو دے، اس کو کہ یہی میری آمدنی ہے، قبول کر سکتی ہو ٹھیک ہے، نہیں طلاق لے کے کسی زیادہ آمدنی والے سے نکاح کر لو، تم کوئی غریب ڈھونڈ لو۔ کہتے جی کہ عورتیں رسم و رواج میں فضول خرچی کے لیے مجبور کرتی ہیں، جو چیزیں رسم و رواج ہیں شریعت کے خلاف ہیں ہم دینے کے پابند نہیں ہیں۔ اب یہ مانا تو نہیں ہے نا کہ مثلا ایک مہینے میں 4 شادیاں ہوں اور بیوی 4 دفعہ بیوٹی پارلر میں جائے اور ہر دفعہ کا بل 10,000 روپے ہو، تو انشاءاللہ شوہر تو پھر یا جیل جائے گا یا ریل کے نیچے آئے گا۔ انسان کا حکم ہے کہ جو طاقت ہے اس کے مطابق ایمان کی حفاظت، بالکل اللہ حفاظت نصیب فرمائیں، اور استغفار پڑھا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دعا بھی مانگا کریں۔ عمرے سے واپسی پر طواف و صفا دونوں کرنا ہوگا، واپسی سے کیا مراد ہے؟ عمرے سے واپسی پر کیا مطلب؟ عمرے کا طواف کریں تو داہنا بازو کھلا رہے، ہاں پہلے 3 چکروں میں۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، بالکل نہیں۔ بدعتی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، کھانا تو کافر کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو آدمی کسی بدعتی کی عزت کرے وہ میرے دین محمد کو گرانے کا ذریعہ ہے۔ تو جب امام بناؤ گے تو اس سے بڑی عزت کوئی ہے؟ اگر ایک عورت کی عمر 80 سال یا 90 سال ہے، اگر وہ بغیر محرم کے آ جائے عورتوں میں وہ جائز ہے، بوڑھی ہے، اب اس کی زندگی میں وہ خواہشات کا دور گزر گیا ہے۔ کہتے ہیں جی کچھ بھائی ایسے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے وہ اپنی عورتوں کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں، غلط بات ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم ان کو لوگوں سے بچا رہے ہیں، زیادہ دھکے لگتے ہیں۔ ہمارے دوست پاکستان سے عمرے کے لیے آئے لیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا، جدے سے بھی آگے مکے کے راستے میں ایک مسجد سے احرام باندھا، دم پڑ گئی، بالکل آئے عمرے پہ ہیں، احرام نہیں باندھا تو کیا کرنے آ رہے تھے؟ اگر ایک آدمی نے ایک دن عمرہ کیا، بال اس طرح پھروا دیا، دوسرے دن پھر عمرہ کیا، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروائے گا ورنہ دم پڑ جائے گی۔ دعا جب بھی مانگے تو سیدھی اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عرب والے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، اللہ ہدایت دے، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عرب والوں کا تو نہیں پڑھا۔ میں 3 سال سے بیمار رہتی ہوں، کوئی دعا بتائیں۔ بہرحال دعا سب سے بڑی یہ ہے کہ فاتحہ زمزم پہ خود 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرو۔ جس وقت نماز میں درود پڑھتی ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، برے خیال آنا جو ہے یہ دلالت ہے کہ تمہارا ایمان ہے، اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان برے خیال ڈالے کیوں؟ یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا علاج علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ہم 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، شیطان نے وسوسے ڈالے تو وہ کہتے ہیں کہ سلام پھر کے اور 2 رکعت شروع کر دو، پھر وسوسے ڈالے پھر اور شروع کر دو، تو آخر وہ تنگ آگے بھاگے، وہ کہتے یار میں اس کو چھڑانا چاہتا ہوں، یہ تو اور بڑھتا جا رہا ہے، وہ کہتے وسوسے نہ ڈالو تاکہ 2 تو پڑھے 6 تو نہ پڑھے نا۔ ایک طریقہ ہے اس کو دلیل کرنے کا، ویسے وسوسے جب اللہ نے معاف کیے ہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہی ہے۔ عورت
اگر اپنے بال جو ہیں بلیڈ سے اتارے، کسی چیز سے اتارے، جائز ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد عورت کپڑے بدلیں، بالکل نہیں، کیوں بدلیں؟ اگر کوئی کپڑوں کو کچھ لگا ہے تو دھو ڈالا۔ اگر کوئی آدمی بچوں کو روکنے کے لیے عزل کرتا ہے، اگر مجبوری ہے تو کچھ مدت کے لیے جائز ہے، ہمیشہ کے لیے جائز نہیں۔ کہتے جی کہ رفع یدین کے بارے میں سب کی نمازیں جائز ہیں، بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑو، جو کرتے ہیں کرنے دو، جو نہیں کرتے ان کے پیچھے ڈنڈے لے کے نہ بھاگو۔ دونوں کے پاس حدیث ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اگر روز کوئی عمرہ کرے اس کی مرضی ہے، نفلی عبادت ہے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، حافظ قرآن ہیں، باپ نے تینوں کی شادی کر دی اور الگ کر دیا، کل جائیداد ایک دکان ایک مکان ہے، دکان فروخت کر دیا، مکان وقف کر دیا، ٹھیک ہے، اس کیا ہے، تو کون سی بڑی جائیداد ہے کہ اب لڑکوں کو فکر ہو گیا ہے، ان کو پڑھایا، شادی کی، سب کچھ کیا، اب باپ کو معاف کر دو۔ اگر میں نے طواف کیا لیکن 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، جب یاد آئے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے 10 دن کے بعد بھی یاد آئے پڑھ لو۔ حج اکبر جو ہے نا، یاد رکھیں کہ یوم الحج الاکبر یوم النحر، 10 تاریخ کو حج اکبر کہتے ہیں۔ باقی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جمعہ کے دن ہو تو حج اکبر ہے، اور اگر خمیس کے دن ہو تو پھر چھوٹا حج ہے، یہ باتیں ہیں۔ جمعہ کا دن افضل ہے، اگر مل جائے تو الحمدللہ ثواب زیادہ بڑھے گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو جمعہ نہ ہو ان کا حج چھوٹا ہو جاتا ہے، تمہارا بڑا ہو جاتا ہے۔ حج نہیں بڑا ہوتا ہے، حج حج ہے، لیکن جمعہ کا دن مل جائے تو فضیلت بڑھ جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ دعا فرما لیں، ہمارے بادشاہ ملک فہد ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو انہوں نے عالم اسلام کے لیے، مساجد کے لیے، حرمین کے لیے خدمات کی ہیں، اللہ قبول فرما لے، اور ان کے بعد آنے والوں کو خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مرنے والوں کی قبروں کو باغ جنت بنا۔ یا اللہ جتنے زندہ ہیں ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کے رشتے اور مستقبل روشن فرما، آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پر 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 فضا پر